انسان کا ایک ظاہر ہے اور انسان کا ایک باطن ہے، یعنی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ انسان اپنے ظاہر سے بہت ہی محبت کرتا ہے اور اس کو سنوارنے کی اور اس کو بنانے کی توغداؤ میں اور اس کی کوشش میں رہتا ہے۔ اس لیے انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان میں ایثار کا، قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے دین اسلام میں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال، دولت کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ انسان کی فطرت میں مال کی محبت موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ بھئی اس مال کو خرچ کرو۔ در حقیقت اگر انسان اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے انسان کا باطن تزکیہ کی دولت حاصل کرتا ہے اور ایثار اور قربانی کا جذبہ، سیکریفائس کرنے کا جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ معاشرہ، سماج ہمیشہ سیکریفائس سے، احسان سے، ایثار سے ہی جڑ کر رہتا ہے اور پروان چڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ زکوٰۃ کو بھی فرض کیا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ انفاق کا بھی ذکر ہوا، اور اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی سنت قربانی بھی ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کو بہت سے مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورۃ الحج میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے منسک، یعنی اس سے مراد قربانی کا طریقہ ہم نے رکھا، بیان کیا کہ وہ اللہ کا نام لے کر جو اللہ نے ان کو دیا ہے بہیمۃ الانعام سے، چوپایوں سے، جانوروں سے، اس کی قربانی وہ اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ اور پھر اس سے آگے جا کر اونٹ کی قربانی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک اس قربانی کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اس میں بھلائی ہے، اس میں منفعت ہے، اس میں فائدہ ہے تم سب لوگوں کا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف اوقات میں اور مختلف مواقع پہ ہمیں اس بات کی تلقین فرماتا ہے، کہیں پر حکم دیتا ہے اور کہیں پر نصیحت فرماتا ہے اور کہیں پر اس کو نفل میں اور تطوع میں اس کو شامل کرتا ہے کہ انسان، مسلمان اپنے مال کو، اپنی دولت کو اور اپنے چوپایوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اس سے اس میں جو ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر اپنے مال کو، اپنی دولت کو اور جو چیز بھی اس کو پسند ہوتی ہے وہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ تو یہ قربانی کا در حقیقت فلسفہ ہے، یہ مقصد ہے کہ تاکہ مسلمانوں کا دل، انسانوں کا دل نرم ہو، انسان رحم دل بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں۔